الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے جو دین مجھے اور آپ کو دیا ہے یہ مکمل دین ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں ہے۔ اب یہ مجھ پر ہے اور آپ پر ہے کہ ہم اس دین پر کتنا عمل کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگیوں میں کس طریقے سے لے کر آتے ہیں، اس کے مطابق کیسے زندگی گزارتے ہیں، اور یہ ہم پہ ہے کہ اب ہم اسے پس پش ڈال دیں اور اس دین سے، اللہ کی کتاب سے رہنمائی نہ لیں، تو پھر اگر ہمیں آخرت میں خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا یقینی طور پر، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ بھئی دنیا ہماری اچھی ہو جائے، آخرت ہماری اچھی ہو جائے، تو اس کے لیے ہمیں اللہ رب العزت کے دین کو اختیار کرنا ہوگا، کلام پاک کو پڑھنا ہوگا اور اس سے رہنمائی حاصل کرنی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، آپ کی جو تعلیمات ہیں، ان پر عمل کرنا ہوگا۔ تو لہذا ناظرین، دنیا کے اندر انسان مختلف حالتوں کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کے ساتھ یہ سب کچھ رکھا ہے۔ انسان بیمار بھی ہوگا، بیماری بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، قرآن کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی ذات مجھے شفا دیتی ہے۔ تو بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے اور صحت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی طریقے سے خوشحالی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور بدحالی بھی اللہ کی طرف سے ہے، غنا بھی اللہ کی طرف سے ہے اور فقر و فاقہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، ہر حالت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ یہ ساری چیزیں رکھی ہیں۔ دیکھیں، اللہ نے دن بھی رکھا اور رات کو بھی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خیر کو رکھا تو اس کے ساتھ ساتھ شر کو بھی رکھا۔ یعنی عربی میں کہتے ہیں یعرف الاشیاء بازدادیہا، کہ یعرف الاشیاء بازدادیہا کیا مطلب یہ ہے کہ اشیاء کو پہچانا جاتا ہے اس کی ضد کے ساتھ۔ تو لہذا ناظرین، جو یقین والا مسلمان ہوتا ہے، جس کا اللہ رب العزت کی ذات پر یقین ہو، وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ زندگی کے اندر جو بھی حالات آتے ہیں وہ سب کس کی طرف سے آتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اب انسان جب اس کا یقین کمزور ہو جائے تو اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ شیطان کو موقع ملتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ اس کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے۔ فوسوس الیہ الشیطان، شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کا کام ہی کیا ہے کہ نفس کو برائی کی طرف معمور کرے اور نفس کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرے، اور اتنے شکوک و شبہات پیدا کرے کہ ایک شخص جو ہے وہ اینڈ میں اللہ رب العزت سے ہی ناراض ہو جائے، اللہ ہی کی ذات کا انکار کر دے اور دین ہی کو چھوڑ دے، اس کے اندر شکوہ شکایت پیدا کر دے۔ تو لہذا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ناظرین جن کا یقین اور ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اب آپ حضرات کے دل میں سوال اٹھے گا کہ کیا بھئی ایمان بھی کمزور ہوتا ہے، ایمان بھی ضعیف ہوتا ہے؟ کیا ایمان بھی طاقتور ہوتا ہے؟ تو اگر ایمان طاقتور ہوتا ہے تو اس کو طاقتور کیسے کیا جاتا ہے اور وہ ضعیف کیسے ہو جاتا ہے؟ تو سب سے پہلی بنیادی چیز ناظرین اس ایمان کی جو ہے، الایمان ثلاثۃ اقسام، کہ ایمان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایمان الانبیاء، کہ جو انبیاء کا ایمان ہے، یہ ناظرین ہر آن ہر گھڑی وہ بڑھتا ہی جاتا ہے، یزدادو، ہر وقت
بڑھتا ہی رہتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے۔ انبیاء کا ایمان جو ہے وہ اس کی اندر ترقی ہی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ایمان الملائکہ ہے کہ یزداد و ینقص، یزداد ولا ینقص، کہ ایمان الملائکہ کیا ہے کہ لا یزداد ولا ینقص، کہ نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، ایک ہی حالت پہ رہتا ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں ایمان الملائکہ۔ اسی طریقے سے ایمان المومنین یا ایمان المسلمین یا ایمان الناس جس کو کہا جائے، لوگوں کا ایمان، تو یزداد و ینقص، وہ بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ یعنی جو ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے ایمان کا لیول بڑھتا بھی چلا جاتا ہے اور کم بھی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان پر اللہ کی آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ایمان قرآن پاک کی تلاوت سے بڑھتا ہے۔ اب ایک تو مطلب یہ ہو گیا کہ بھئی آپ ظاہری طور پر جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے، لیکن ناظرین صرف تلاوت کرنے سے کیا ایمان بڑھتا ہے؟ یعنی اگر یہ نہ پتہ ہو کہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، قرآن کی آیات میں کس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو لہذا اس لیے علماء نے کہا ہے کہ بھئی قرآن کا جیسے حق ہے کہ آپ اس کی تلاوت اچھی طریقے سے کریں، اس کے مخارج کو صحیح ادا کریں، آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہو، اسی طرح سے قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، تاکہ جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں تو آپ کو پتہ ہو کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ سے کیا مطالبہ کر رہی ہیں اور اللہ کیا مخاطب ہو رہے ہیں آپ سے، تاکہ جو ہے آپ کا ایمان بڑھے۔ تو لہذا اس سے بات پتہ چلی کہ تلاوت قرآن سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے سے اور ایمانیات کی گفتگو کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ دیکھیں جب آپ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھتے ہیں جس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، جو کامل یقین والا شخص ہوتا ہے اور جو متقی پرہیزگار اور زاہد ہوتا ہے، نیک اور صالح ہوتا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنے سے آپ کا ایمان جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تھے تو ان کے ایمان کا لیول جو ہے بہت ہائی ہوتا تھا۔ جب آپ اپنے جو ہے وہ مجالس میں چلے جاتے تھے، اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے، کھیتی باڑی میں، تجارت میں، تو ان کے ایمان کا لیول کم ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ اسی چیز کو بنیاد بنا کر تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام اور خاص طور پہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا، نافق حنظلہ، کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ کیا مطلب کہ جب میں حضور کی مجلس میں ہوتا ہوں کہ یا رسول اللہ تو میرا ایمان آپ کی مجلس میں بڑھ رہا ہوتا ہے، جب میں اس مجلس سے دور ہو جاتا ہوں تو میرا ایمان جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بات پتہ چلی کہ مومن کا جو ایمان ہے وہ اللہ والوں کی صحبت میں، علماء مشائخ کی صحبت میں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے، وہ بڑھتا ہے، اس کا اثر ان کے قلوب پہ پڑتا ہے، ان کے دلوں کے اوپر پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین اگر آپ دنیا داروں کی صحبت میں بیٹھیں گے، ایسے شخص کی صحبت میں بیٹھیں گے کہ جو اللہ سے دور ہے، فاجر فاسق آدمی ہے، کافر آدمی ہے، تو آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو اس کا اثر آپ پہ پڑے گا اور آپ کا ایمان جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ کسی ایسی مجلس کے اندر، محفل کے اندر بیٹھیں گے جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں پر جو ہے وہ ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے، اور ایسی مجلس میں بیٹھیں گے جہاں دنیا کا تذکرہ ہو رہا ہے، لہو ولایانی ہے، وہاں پر ایمان کا لیول جو ہے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب مومن جو ہے اس کو ہر وقت اپنے ایمان کو ٹٹولنا ہوتا ہے، اور اس کو یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور ایمان والے شخص کو یہ احساس دیا ہوتا ہے کہ اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یار میرے ایمان کا لیول جو ہے ابھی کم ہے، میرا یقین کمزور ہو گیا ہے، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ عبادات کے اندر لذت نہیں آ رہی، دل نہیں چاہ رہا، نیکی کا کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، خیر کا کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، اور طبیعت کے اندر جو ہے بے چینی ہے، بدحواسی ہے، طبیعت میں پریشانی ہے، تو یہ مختلف قسم کی حالتیں ہیں۔ اور ایک وقت ہوتا ہے دیکھیں جب رمضان مبارک کا مہینہ ہوتا ہے، یا آپ کسی اچھی مجلس میں بیٹھے ہوں، یا کسی آپ ایسے علاقے میں ہوں، مثال کے طور پہ اگر مکہ المکرمہ میں ہے، مدینہ منورہ میں ہے، مسجد اقصیٰ میں ہے، بیت المقدس کے اندر ہے، اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ اللہ والے کی محفل کے اندر ہے، مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، تو آپ دیکھیں آپ کی دل کی کیفیت جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگی۔
اسی طریقے سے اگر آپ پہاڑ پر ہیں، دریا پہ، سمندر پہ، اور اللہ کی قدرت کے نظارے کر رہے ہیں، سبحان اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو آپ کے ایمان کی کیفیت ڈیفرنٹ ہوگی۔ جب آپ بازار کے اندر ہوں گے تو بازار کے اندر آپ کی ایمان کا لیول فوراً گر جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے شور شرابے کے اندر ہیں، اور بڑی یعنی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ دنیا ہی دنیا ہے، شاپنگ سینٹر ہے، بڑی بڑی ہائی رائز بلڈنگیں ہیں، اسٹریٹس ہیں، وہاں پر جو ہے آپ کا ایمان کا لیول جو ہے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ناظرین، اب ایمان والا شخص جو ہے اب اس کو کس طریقے سے اپنے ایمان کو بڑھانا ہے؟ میں نے عرض کر دیا کہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، قرآن کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے، شریعت کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے، اور اس کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کا تذکرہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی ہمارے ایمان کا لیول بڑھے گا، اور یقین ہمارا جو ہے مضبوط اور مستحکم ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب اللہ کا تذکرہ نہیں ہوگا، اللہ رب العزت کی بڑائی کا تذکرہ نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دنیا کا تذکرہ ہوگا، دنیا کی بڑائی کو بیان کیا جائے گا، مال کو اور دنیاوی عہدوں کو اور دنیاوی چیزوں کو، تو ان کی عزت اور عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھنا شروع ہو جائے گی، تو لہذا اس سے دل جو ہے وہ مردہ ہونا شروع ہوگا۔ تو اب اللہ کا تذکرہ کیا جائے، قبر آخرت کا تذکرہ کیا جائے۔ دیکھیں، جب ایک انسان آخرت کو یاد کرتا ہے اور جو ہے موت کو یاد رکھتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا یقین بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی دین کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو ہوتا ہے کہ بھئی مجھے ایک دن مرنا ہے اور مجھے اللہ رب العزت کے دربار میں حاضری ہونا ہے۔ تو لہذا اسی طریقے سے اب ناظرین، انسان کی جب کیفیتیں ہوتی ہیں نا، جو کمزور انسان ہوتا ہے، جو اصل میں بات بیان کرنا چاہ رہا تھا، دیکھیں ایک آدمی ہے کہ وہ اگر بیمار ہو گیا ہے، اس کی صحت خراب ہونا شروع ہو گئی، یا اس کے ساتھ کوئی میڈیکل ایشو ہو گیا ہے، یا اس کو کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی اور ایشو ہو گیا، کسی اور قسم کا نقصان ہو رہا ہے، یا اولاد کے حوالے سے، یا اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا اولاد ہے بگڑ رہی ہے، شادی نہیں ہو رہی، شادی ہو گئی ہے لیکن کامیاب نہیں ہو رہی، میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے، اور یہ نہیں، جو سارے جو مسائل ہوتے ہیں، خاندانی مسائل ہیں، ایشوز ہیں، تو اب ان کو اللہ رب العزت نے انسان کو عقل دی ہے، انسان کو اللہ رب العزت نے فہم عطا کیا ہے، سمجھداری عطا کی ہے، اور وہ اپنی عقل اور فہم کو استعمال کرتے ہوئے ان معاملات کو ٹھیک کرے۔ وہ دیکھے کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے تو کیا وجہ ہے کہ بھئی کیوں جھگڑا ہو رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے میں ہی کوئی کوتاہی ہے، میں ہی جو ہے ٹھیک نہیں ہوں۔ اسی طریقے سے اگر اولاد نہیں ہو رہی تو بھئی ایک سبب اولاد نہ ہونے کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بیمار ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی میڈیکل ایشو ہو، اور دوسرا یہ کہ بھئی اللہ رب العزت نے ابھی وقت نہیں ہے، جب وقت ہوگا تو انشاءاللہ اولاد ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے شادی نہیں ہو رہی، بھئی شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کے اسباب اختیار کیے جائیں۔ کیا رشتے نہیں آ رہے؟ اگر آ رہے ہیں تو کیا آپ خود سے ان رشتوں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ اور جو ہے اگر نہیں آ رہے تو کیا وجہ ہے کیوں نہیں آ رہے؟ اور کیا لوگوں کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں؟ آپ کا خاندان، آپ کے عزیز و قارب، آپ کے دوست احباب، رشتہ دار نہیں ہیں؟ کیا آپ سوشلائز نہیں ہوتے؟ یعنی طبیعت کے اندر ایک شخص ہے، دیکھیں ایک خاتون ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہے، اور اس کی والدہ بھی گھر میں بیٹھی ہیں، والد بھی گھر میں بیٹھے ہیں، نہ انہوں نے کسی کے ہاں جانا ہے، نہ کسی نے ان کے ہاں آنا ہے، نہ انہوں نے کوئی رشتہ داری رکھی نہیں، نہ انہوں نے کسی کی دعوت کرنی ہے، نہ کسی کی دعوت میں جانا ہے، نہ کسی کی غمی میں، نہ کسی کی خوشی میں، نہ دیکھیں نہ لوگوں سے ملنا ہے۔ اب مرد بھی یہی کر رہا ہے، عورت بھی یہی کر رہی ہے، اور اب جب بچے بڑے ہو رہے ہیں تو ان کو اب کیونکہ سوشلائزنگ ان کے اندر ہے نہیں، تو وہ اب لوگوں سے ملتے نہیں ہیں، تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگوں کا آپ کے بارے میں نہیں پتہ کہ بھئی آپ کون ہیں، کیا ہیں۔ تو اسی طریقے سے پھر اس کا مسئلہ اب یہ وجہ ہے کہ بھئی آپ کے ساتھ پرابلم ہے، آپ اپنی پرابلم کو ٹھیک کریں، کہ آپ نے جو ہے اپنی زندگی کو اس طرح سے بنا لیا کہ آپ بالکل تنہا ہو گئے۔ تو آج جب آپ کے بیٹے کو اور آپ کی بیٹی کو رشتے کی ضرورت ہے تو آپ کے پاس کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے انسان کو تعلقات بنانے پڑتے ہیں، اور اپنے بیہیویئر کو بھی ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ بعض خواتین ہوتی ہیں، وہ ان کا امیج خاندان میں ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں ان سے، وہ کہتے ہیں یار یہ تو بڑی سخت ہے، بڑی چلاک ہے، بڑی
وہ یہ ہے، زبان دراز ہے، فلانی ہے، یعنی اس طرح کا آپ اپنا امپریشن دے دیتے ہیں کہ لوگ اپنی بیٹی آپ کو دیتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کے بیٹے سے شادی کر دی تو یہ تو اس کی زندگی مشکل کر دے گی ہماری بیٹی کی. تو لہذا اسی وجہ سے دیکھیں وہاں پہ لوگ اچھا پھر وہ رشتہ کرتے ہوئے، اب مسئلہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے. اب ماں تو ٹھیک ہونے کو تیار نہیں ہے، اب وہ کہتی ہے کہ جی میرے بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا. اسی طریقے سے کئی ایشوز ہوتے ہیں. اسی طرح ناظرین صحت ہے. اب صحت ہے، وہ انسان اگر بوڑھا ہو رہا ہے تو کامن سینس کی بات ہے کہ جب انسان بوڑھا ہوگا تو اس کے جو اعضاء ہیں اور جوارے ہیں یہ بھی کمزور ہوں گے. اب جب آپ نے واک کرنی نہیں ہے، آپ سارا دن بستر پہ رہیں گے، سارا دن بیٹھے رہیں گے، آپ کوئی کام نہیں کریں گے، تو لہذا اب بیماریاں تو آئیں گی نا. دیکھیں یہ جو جسم ہے اس کی تو موومنٹ ہونا ضروری ہے. اس کو جتنا آپ موو کریں گے، جتنا اس سے کام لیں گے، جتنا اس کے اوپر مشقت ڈالیں گے، یہ اتنا ٹھیک رہے گا. لیکن آج ہمارا لائف سٹائل ایسا ہے، اب تھوڑی سی اب بیماریاں آنا شروع ہو گئی ہیں اور انسان کی صحت خراب ہونا شروع ہو گئی، تو اب وہ یہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر رہا، اپنی خوراک کو ٹھیک نہیں کر رہا، اپنی روٹین کو ٹھیک نہیں کر رہا. اینڈ میں یہ ساری چیزیں میں آپ کو جو میں لنک کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر چیز جیسے کاروبار ہے، اب کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو بھئی کہیں آپ اپنا تجزیہ کریں کہ بھئی آپ کو کاروبار کرنا آتا بھی ہے نہیں آتا، آپ کاروبار کر بھی سکتے ہیں نہیں کر سکتے، کیا آپ نے یہ کاروبار سیکھا بھی ہے نہیں سیکھا. صرف لوگوں کی باتوں میں آ کے کہ جی آج کل جو ہے وہ آن لائن بڑا اچھا کاروبار ہو رہا ہے، جی آن لائن جو ہے اتنی انویسٹمنٹ کر دو اور فلاں کمپنی، آپ نے لوگوں کی باتوں میں آ کے آپ نے وہاں انویسٹمنٹ کر دی، پتہ چلا وہ اسکیم تھا، دھوکہ آپ کو ہو گیا. اسی طریقے سے جی آج کل ریسٹورنٹ کا کام بڑا اچھا چل رہا ہے تو آپ نے ریسٹورنٹ کھول لیا. کسی نے کہا جی آج کل گوشت کا کام بہت اچھا چل رہا ہے، گوشت کا کام شروع ہوا. کسی نے کہا پراپرٹی کا، یعنی لوگوں کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ آپ چل رہے ہیں. تو لہذا دیکھیں اتنا ہی اچھا کام تھا تو لوگ وہ بندہ خود کیوں نہیں کر رہا ہے جو آپ کو مشورہ دے رہا ہے. تو بغیر کسی اسٹڈی کے، بغیر کسی ریسرچ کے، بغیر کسی آپ نے اس کو سیکھے بغیر آپ نے اس کو کرنا شروع کر دیا تو اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا کہ نقصان ہی ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی ان پٹ اور آؤٹ پٹ کیا ہے. تو لہذا اب دیکھیں یہ بنیادی طور پر پھر بعد میں یہ ساری چیزیں جو ہے دکان کھول لی، دکان کھولنے کا ایکسپیرینس نہیں ہے، آپ کا ٹیمپرامنٹ ہی نہیں ہے کہ آپ دکان چلا سکیں، آپ بیٹھ ہی نہیں سکتے. تو جب آپ بیٹھ نہیں سکتے تو دکانداری میں تو بیٹھنا ہوتا ہے. تو اب آدمی جو ہے وہ دکان نہیں چل رہی تو اب پریشان. تو لہذا اب کیا کرتا ہے کہ انسان جو ہے چاہے صحت کا معاملہ ہو، چاہے وہ اولاد کا معاملہ ہو، چاہے وہ رشتے کا معاملہ ہو، چاہے وہ کاروبار کا معاملہ ہو، چاہے وہ نوکری میں آپ کو نوکری کرنی نہیں آتی، آپ صحیح طرح سے کام کر نہیں رہے، آپ توجہ نہیں دے رہے، آپ محنت نہیں کر رہے، آپ سیکھ نہیں رہے، اور پھر اس کے بعد اگر آپ کو وہ جاب سے نکالا جاتا ہے تو پھر آپ پریشان ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، اینڈ میں جو عقل مند آدمی ہوتا ہے ناظرین، وہ اپنا تجزیہ کرتا ہے، وہ اپنا دیکھتا ہے کہ بھئی یہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، یا اس کی وجہ کیا ہے. لیکن شیطان کیا کرے گا، شیطان انسان کو وسوسہ ڈالے گا، اور وہ عام طور پر وہ لوگ جو توہم پرست لوگ ہوتے ہیں، جو وہمی لوگ ہوتے ہیں، جن کا یقین اللہ کی ذات پر کمزور ہوتا ہے، اور جو اسلام پر یعنی اسلام کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے کوئی قصے کہانیوں کا مذہب ہے، اور قرآن جو ہے یہ کوئی وظیفوں کی کتاب ہے. تو اکثر لوگ آپ کو نظر آئیں گے ناظرین کہ جو توہم پرستی کے اندر مبتلا ہوں گے، ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ وہ ہر چیز کو لنک کر دیں گے کس کے ساتھ، اپنی ہر کوتاہی، اپنی سستی، اپنی کاہلی، اپنی ناکامی، ہر چیز، اپنی جہالت، اس کو کس کے ساتھ لگائیں گے کہ جی مجھ پہ نظر بڑی جلدی لگ جاتی ہے. اچھا جی اب نظر لگ جاتی ہے، جی اب کیا ہوگا، اب تو میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، جی مجھ پہ تو نظر لگ جاتی ہے، مجھے تو نظر بڑی جلدی سے لگتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس نے اپنی اصلاح نہیں کرنی ہے. اب تو اس نے تو کہہ دیا بھائی نظر لگتی ہے، اب نظر کس کی لگتی ہے، اب ہر آدمی کی آپ نگاہیں تو نہیں پھوڑ سکتے نا. پھر دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ او جی وہ ایسا ہے کہ میرے پہ جادو ہو گیا ہے، کہ یہ جو میری بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، میرے بچے کا رشتہ نہیں ہو رہا، یا ان کا رشتہ خراب ہو گیا، یا شادی ہو گئی، یہ ہو گیا، اور فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا. تو کیا کہ جی وہ جادو ہو گیا ہے. اصل میں تو ٹھیک ہوں، میری بچی بھی ٹھیک ہے، میرا بچہ بھی ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے، وہ جادو ہو رہا ہے ہم پہ. وہ کاروبار میں کیوں نقصان ہو رہا ہے، جی جادو ہو گیا. نوکری سے کیوں برخاست ہو گیا، جی جادو ہو گیا. صحت کیوں خراب ہو گئی، جی جادو ہو گیا. ہر چیز میں وہ کیا کریں گے، وہ کہیں گے کہ جی وہ ہو جی ہم تو بہت ٹھیک ہیں، لیکن جو ہے وہ جادو ہو گیا ہے جی. اب جادو جب آپ نے جادو کس نے کیا، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی جادو کس نے کیا، کون ہے جو جادو کروا رہا ہے.
اچھا اب آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ عاملوں کی تلاش میں، پیروں کی تلاش میں، پنڈتوں کی تلاش میں. یقین جانیے مجھے غصہ چڑھتا ہے ناظرین کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے، یہاں پہ ایک چینل ہے اس پہ ایک وہ پنڈت آتا ہے اور وہ ذائچے نکالتا ہے اور پتہ نہیں شیطانی حرکتیں کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے، اور 99% اس سے ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ 99% جب میں یہ شو کرتا ہوں تو وہ پیڈ شو ہوتا ہے اس کا، وہ کہتا ہے میرے جو کلائنٹ ہیں، وہ تو کلائنٹ کہتا ہے میرے جو کسٹمرز ہیں وہ مسلمان ہیں. یہ گلی گلی میں یہاں پہ یا چھوٹے چھوٹے جو ہے کھوکے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پامسٹ ہیں اور جادوگر ہیں، فلانے ہیں، ڈھمکے ہیں، کوئی سری لنکن ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی پنڈت ہے، اور پھر ہمارے نام نہاد جو ہے وہ عاملین بھی ہیں اور وہ انہوں نے پگڑیاں باندھ لی ہیں اور کچھ وظیفے یاد کر لیے ہیں اور یہ شیطانی کام کرتے ہیں اور بظاہر جبہ پہنا ہوا ہے، پیر صاحب بنے ہوئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، لوگوں کے مال کو لوٹ رہے ہیں، بچیوں کی عزتوں کو لوٹ رہے ہیں اور لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور ہمارے لوگ جو ہے ان کے پاس جا رہے ہیں. جی جادو ہو گیا. دیکھیں ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی گاڑی چوری ہو گئی. اب انہوں نے جو ہے وہ کسی ٹی وی پہ کوئی آ رہا تھا، اس کو کہا کہ جی وہ میری گاڑی چوری ہو گئی، آپ مجھے ذرا ذائچہ بنا کے بتائیں میری گاڑی کدھر ہے. اب کامن سینس کی بات ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، جی گاڑی آپ کی جو ہے وہ روڈ کے اوپر ہے اور ایک جو ہے وہ ویئر ہاؤس میں کھڑی ہے. یہ تو بھائی گاڑی تو روڈ پہ ہی کھڑی ہوگی نا، اور کہیں نہ کہیں ویئر ہاؤس میں، کہیں گراج میں ہی ہوگی. اچھا تو بھائی وہ مجھے مل جائے گی؟ ہاں مل جائے گی، لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ پیسے خرچ کرنے ہوں گے، میں اس کے لیے کوئی وظیفہ کروں گا. اچھا جی کتنے پیسے خرچ کرنے؟ جی 1500 پاؤنڈ خرچ ہوں گے. اب آپ مجھے بتائیں کہ میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے آپ اس سے کہیں میں تجھے 1500 پاؤنڈ دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے مجھے تو گاڑی جو ہے میرے گھر کے باہر کھڑی ہوئی دوبارہ مل جائے، مجھے وہیں پہ آ جائے جہاں سے چوری ہوئی تھی، وہیں پہ آ جائے. پولیس تو نہیں ڈھونڈ پا رہی، تو ڈھونڈ کے دے دے، میں تجھے 1500 دے دوں گا. تو کہتا نہیں، پیسے جو ہے وہ پہلے دینے ہوں گے، کام بعد میں ہوگا. اب آپ مجھے بتائیں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے کہیں پہ اور وہ فون پہ آپ سے ڈیل کر رہا ہے، اپنا اکاؤنٹ نمبر دیتا ہے. اب آپ کامن سینس کی بات ہے کہ وہ کہاں سے گاڑی ڈھونڈ کے دے گا آپ کو؟ اگر گاڑی پولیس نے ڈھونڈ کے دے دی، اگر گاڑی مل گئی تو وہ کہے گا دیکھا میں نے وظیفہ کیا تھا، میں نے کوئی توڑ کیا تھا، عمل کیا تھا، تو میں گاڑی مل گئی. اگر نہیں ملی تو وہ کہے گا کہ جی وہ بڑا جو سخت قسم کا جو جادو ہوا ہے، وہ جو عامل ہے وہ بڑا سخت ہے جو آپ کی گاڑی اٹھا کے لے گیا. تو لہذا ناظرین ہمیں کیا کرنا ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یقین کس پر ہے؟ اللہ کی ذات پر ہے. تو لہذا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جادو نہیں ہوتا. انشاءاللہ کل کوشش کروں گا کہ میں اس پر آپ حضرات کے ساتھ تفصیل سے گفتگو کروں. وہ جو آیت میں نے پڑھی تھی وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین اور یعلمون الناس السحر جو لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں. تو میں جادو کا انکار نہیں کر رہا، لیکن انشاءاللہ کل اس پہ میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا. لیکن آج صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ حضرات، میں اور آپ، ہم سب دیکھیں اگر نظر ایسی ہوتی نا تو دنیا کے اندر کوئی انسان جی نہیں رہا ہوتا، سارے کے سارے نظروں سے ہی مر چکے ہوتے. اگر جادو کے اندر اتنی طاقت ہوتی کہ وہ لوگوں کو مار دیتا یا لوگوں کو جینے نہیں دیتا، لوگوں کے کاروباروں کو ختم کر دیتا، لوگوں کو، تو پھر تو جو ہے وہ جادوگر تو انڈیا ہندوستان میں بہت ہیں، یہودی بہت ہیں، تو پاکستان کو ویسے ہی ختم کر دینا چاہیے اور لوگ جس کے ساتھ جو ہے وہ کاروباروں کو ختم کر دینا چاہیے. تو پھر دنیا میں تو انہی کا کنٹرول ہونا چاہیے، تو پھر تو وہ ساری دنیا کے مالک بن بیٹھیں. تو لہذا ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی سمجھ عطا فرمائے. آپ شریعت پہ چلیں، قرآن کی تلاوت کریں اور نماز کی پابندی کریں، پاک صاف رہیں، خوشبو لگائیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں. ناظرین جب تک کال نہیں آتی تھوڑی سی گفتگو اور ہو جائے آپ کی اور میری. ایک تو بات یہ عرض کرنی تھی کہ آپ سے میں اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا، اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ دیکھیں اپنے یقین کو اللہ کی ذات سے مضبوط کریں. جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا نا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ
جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جیسے بھی حالات ہوں، جس قسم کی سچویشن میں آپ ہوں، آپ اللہ پہ کامل یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں، اللہ پہ توکل کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات پر آپ کا کامل یقین ہونا چاہیے۔ دیکھیں ایک شخص جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول پر کامل یقین رکھتا ہے اور شریعت پہ چلتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر چیز سے حفاظت فرمائیں گے۔ خاص طور پہ دیکھیں کہ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ ذکر اذکار کا اہتمام کریں۔ ذکر اذکار کیا؟ لیکن سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے؟ دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اگر آپ 5 نمازیں نہیں پڑھتے، آپ جتنے ذکر اذکار کر لیں وہ کوئی فائدہ نہیں دیں گے آپ کو، کیونکہ سب سے بڑا ذکر جو ہے اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ تو سب سے بڑا ذکر تو جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو کسی قسم کا کوئی وظیفہ ہمیں کام آنے والا نہیں ہے۔ تو لہذا سب سے پہلے نماز کی پابندی کریں۔ دیکھیں جو لوگ نہیں پڑھتے، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ صرف فرض پڑھ لیا کریں، پڑھیں ضرور۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے جو آدمی نماز پڑھے گا یقینی طور پر وہ استنجا بھی کرے گا، اور جو اس کے کپڑے بھی پاک ہوں گے، اس کا جسم بھی پاک ہوگا، وہ ماشاءاللہ پاک جگہ پہ جب نماز پڑھے گا تو پاکی کو پسند کرے گا، کیونکہ نماز کے اندر بنیادی طور پر تو یہ سب شرائط ہیں نا۔ تو اور جو پاک آدمی ہوتا ہے، جسمانی طور پر پاک ہو، اس کے کپڑے پاک ہوں، استنجا اس نے کیا ہوا ہو، تو شیطان اس سے دور بھاگے گا۔ اب ایک شخص ہے وہ مسواک کرتا ہے، ایک شخص جو ہے وہ عطر لگاتا ہے۔ اب دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو عطر لگانے کی عادت ہی نہیں ہے، جو خوشبو کا استعمال ہی نہیں کرتے۔ اب دیکھیں ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، کچن میں کام کر رہی ہیں، لہسن، پیاز اور مسالے اور سارا دن، اور وہ اس کی وجہ سے جسم پہ، کپڑے میں جو ہے وہ ہاتھوں میں اسمیل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ہے وہ سخت کام کرتا ہے، محنت کا کام کرتا ہے اور اس کو پسینہ زیادہ آتا ہے، تو پسینہ آنے سے جو ہے وہ اس کے اندر جسم میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے اپنی بغلوں کو صاف نہ کرے، اپنے جسم کو صاف نہ کرے، تو یہ نہ کرنے سے بھی کیا ہوتا ہے کہ جسم میں بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ کا اور ہمارا کام کیا ہے کہ دیکھیں ہم جب وضو کریں گے اور مسواک کریں گے اور غسل کریں گے تو ہمارا جسم صاف ہوگا اور ہمارے جسم سے بدبو نہیں آئے گی۔ اور ہم جو ہے اگر کسی کو بری عادتیں ہیں، مثال کے طور پہ کوئی آدمی سگریٹ پینے کا عادی ہے، اب سگریٹ پینے سے تو بہت زیادہ منہ سے بدبو آتی ہے۔ اسی طریقے سے نسوار کھانے کا عادی ہے یا اور کوئی ایسی نشے کی چیز یا کوئی تمباکو کھاتا ہے، تو اب دیکھیں کہ اس سے کتنی گندی اسمیل آتی ہے۔ تو آپ حضرات، اگر ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھیں، اسلام پر عمل کریں اور اچھا صاف ستھرا کھائیں، پاک کھائیں، حلال کھائیں، اور شیطانی کاموں سے، شیطانی جگہوں سے اور شیطانی عمل سے دور رہیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کوئی جادو، کوئی شیطانی چیز آپ پر اثر نہیں کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے جی، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے ہیں ہمارا سا کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ جی صاحب۔ جی السلام علیکم۔ کیسے آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، بالکل اللہ کرم، شکر اللہ۔ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ اگر نفل روزہ رکھ رہے ہوں، جیسے منڈے یا تھرسڈے کا یا ایام بیس کے روزے رکھ رہے ہوں، تو اس میں ہم 7 قضا روزے کی نیت کر سکتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ جی مفتی صاحب، 2 کوشچن ہیں میرے۔ ایک کوشچن یہ ہے کہ یہ جو ہم شیپ کی قربانی دیتے ہیں اس میں تو صرف ایک ہی آدمی دے سکتا ہے نا، دوسرے کا تو حصہ نہیں ہو سکتا نا؟ جی۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ادھر ویسے پاکستان سے آئے ہوئے ہوتے ہیں بندے، تو وہ ہم کو ہوٹل پہ آ کے بولتے ہیں کہ اگر آپ کو عمرہ کرنا ہے ویل چیئر میں تو ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں، تو وہاں سے عمرہ بھی کروا دیں گے وغیرہ، 200 ریال ایسا دیں گے۔ تو وہ لے کے جاتے ہیں تو وہ ایسا بولتے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی بھی پوچھے تو ایسا بولنا ہے کہ آپ ہماری بہن ہو اور میرا نام یہ ہے تو آپ میرا نام یہ بتانا، تو یہ جائز ہے؟ تو آپ پلیز میں فون رکھوں، اس کے بعد جواب دینا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ اچھا دیکھیں، پہلے تو جو میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ یہ بات تو آپ اور میں اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ جو
پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا ہے، یہ سنت روزہ ہے۔ ایام 20 کے روزے رکھنا سنت ہے۔ اسی طریقے سے جو نوافل ہیں، نفل روزے آپ رکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح جو 9-10 محرم کا روزہ رکھنا، یوم عرفہ کا دن کا روزہ رکھنا، اور شوال کے 6 روزے رکھنا، یہ سارے روزے جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ نفل روزے ہیں، اور یہ سنت ہیں۔ نفل سے مراد، نفل تو زیادتی کو کہتے ہیں، یہ یعنی ان کا رکھنا کوئی کمپلسری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر نہیں رکھتا تو وہ گناہگار تو نہیں ہوگا نا، تو رکھنا اچھی بات ہے، ثواب ملے گا۔ تو اور جو روزے آپ کے قضا ہو جاتے ہیں، جیسے فرض روزے ہیں رمضان کے، اگر کسی کے وہ روزے قضا ہو گئے سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا کسی میری بہن کی ایام کی وجہ سے، یا بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے، یا پیگننٹ ہونے کی وجہ سے، تو اگر یہ روزے قضا ہو گئے ہیں تو یہ روزے رکھنا تو فرض ہے نا، کیونکہ یہ تو آپ کو رکھنا ہی رکھنا ہے، اور یہ ان کا تو سوال ہوگا آپ سے۔ تو اب ان کی قضا رکھنا آپ پر لازمی ہے، فرض ہے۔ نفل روزہ رکھنا تو فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ تو لہذا اب ایک بندہ پیر کے دن روزہ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جی مجھے پیر کے دن روزہ رکھنے کا جو نفل روزہ ہے وہ بھی ہو جائے، یا شوال کا روزہ رکھتا ہے، یا یوم عرفہ کا رکھتا ہے، یا عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، اور اس کے اندر نیت کرتا ہے کہ میرا جو قضا روزہ تھا وہ بھی ہو جائے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک روزے میں آپ 2 نیتوں کو جمع نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ جمعرات کے دن آپ روزہ رکھ رہے ہیں، قضا رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ جمعرات کا دن حضور روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن وہ آپ کا قضا روزہ ہوگا، وہ جمعرات والا یا پیر والا روزہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ایک اس کے اندر یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ قضا کرنا چاہتا ہے اپنی فجر کی نماز کی، اب وہ کہتا ہے کہ میں اشراق کی نماز پڑھتا ہوں اور اس میں فجر کی نیت بھی کر لیتا ہوں۔ تو ایک نماز میں 2 چیزوں کی نیت نہیں ہوتی۔ دیکھیں نیت کہتے کسے ہیں؟ نیت کہتے اسے ہیں کہ وہ عبادت کے اندر تفرق کرتی ہے، جدا کرتی ہے کہ بھئی یہ عبادت نفل ہے، یہ عبادت فرض ہے، یا سنت ہے، کیا ہے، واجب ہے۔ جب آپ نیت کر لیتے ہیں تو آپ طے کر لیتے ہیں کہ بھائی میں اشراق کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اشراق کی نفل ہیں۔ میں اوابین پڑھ رہا ہوں تو یہ اوابین کے نفل ہیں۔ اب آپ کہیں گے نہیں جی میں جو ہے اس کے اندر نفل کی بھی نیت کر لوں، میں سنت مؤکدہ کی بھی نیت کر لوں، تو ایسا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے تو کہتے ہیں کہ نیت کا مقصد ہی یہی ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت کے اوپر ہے، تو جو نیت آپ کریں گے وہی آپ کا وہ عبادت ہوگی۔ اگر آپ نے نیت قضا روزے کی ہے تو وہ نیت قضا روزے کی ہو جائے گا، روزہ وہ قضا ہو جائے گا آپ کا، وہ ادا ہوگا۔ اگر آپ نے نفل کی ہے تو نفل کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ اب تو آپ حضرات کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دوسرا جو ہے، یہ جو بڑے جانور ہوتے ہیں نا، جو گائے ہے، بیل ہے، بھینسا ہے، اونٹ ہے، اس میں تو 7 حصے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ چھوٹے جانور ہوتے ہیں ان کا وہ ایک ہی کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ باقی کسی نے پوچھا ہے کہ جی جب وہ ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آ کے کہتے ہیں کہ جی آپ کو ہم ویل چیئر پہ عمرہ کروا دیں گے اور آپ ہمیں اتنے پیسے دے دینا۔ اب اگر گیٹ پہ آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کہہ دینا کہ بھئی یہ میرا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، یا کوئی عزیز ہے۔ تو کیا ہمارا ایسا کرنا جائز ہے؟ کیا ہم شرعی طور پہ ایسا کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر جو مکہ المکرمہ میں انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ بھئی طواف کون لوگ کرائیں گے اور صفا مروہ کی سعی کون کروائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ان لوگوں نے، گورنمنٹ نے طے کیا ہوا ہے کہ بھئی یہ لوگ متعین ہیں، یہی لوگ کرائیں گے، اور ان کے پیسے بھی طے کر دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ ایسے لوگ، جو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ کاروبار ہوتا ہے، کاروبار سے مراد یہ کہ کچھ لوگ وہاں رہتے ہیں، وہ یہی کام کرتے ہیں، کچھ لوگ عمرے پہ جاتے ہیں اور وہاں رہ جاتے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے احرام باندھا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھیں احرام باندھا ہوا ہوتا ہے اور بس وہ لوگوں کو صرف طواف کرا رہے ہوتے ہیں اور سعی کرا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف طواف ہی کرا رہے ہوتے ہیں احرام باندھ کے۔ تو یہ تو دھوکہ دینے والی بات ہو گئی نا، یہ تو آپ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، جو تمہارے سینوں کے اندر ہے پوشیدہ، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو اب یہ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے، دھوکہ دینا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، اور آپ حضرات اس کو ڈسکریج کریں
اس لیے کہ آپ صرف 50 ریال بچانے کے لیے 25-30 ریال بچانے کے لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائم اب یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ پروفیشنل ہو چکے ہوتے ہیں. اب یہ کبھی کبھی جلدی جلدی طواف کراتے ہیں, جلدی جلدی صحیح کراتے ہیں, کبھی کبھی کہتے ہیں کہ جی 6 چکر ہو گئے 7 نہیں ہوئے, پھر جہاں چھوڑنا ہوتا ہے وہاں پہ نہیں چھوڑتے. آپ طے کرتے ہیں کہ جی مجھے تم نے یہاں سے لے یہاں چھوڑنا, تو وہ وہاں سے نہیں کہیں اور چھوڑ دیں گے, کسی اور جگہ پہ چھوڑ دیں گے. آپ پریشان ہو رہے ہیں پیسے, تو عام طور پر آپ کی عبادت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. دیکھیں آپ اور میں جو حضرات ویل چیئر والے ہیں, وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ساتھ کسی ایسے فرد کو لے کے جائیں, اپنے بیٹے کو بیٹی کو ماشاءاللہ جو جوان ہوں, جو صحت مند ہوں, یا کسی دوست کو لے کے جائیں جو ان کو یہ طواف کروائے, صحیح کروائے. اگر کوئی ایسا ہے کہ نہیں کروا سکتا اور وہاں سے ان کو ہائر کرنا ہے, تو میری رائے یہ ہے کہ جب آپ اتنے پیسے خرچ کر کے وہاں پہ گئے ہیں تو آپ 50 ریال, دیکھیں 50 ریال کتنے بنتے ہیں, یہ 10 پاؤنڈ نہیں بنتے, تو لہذا 10 پاؤنڈ کے لیے آپ اپنے عمرے کو خراب نہ کریں. تو جو تو متعین لوگ ہیں انہی سے کروائیں اور پہلے پیسے طے کریں سب چیز, تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو اور سارا فوکس عبادت میں ہو. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں طالب حسین بول رہا ہوں ناٹی گام سے. جی آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ شامل ہو رہا ہوں, اور مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. وہ یہ ہے کہ جو صبح کی نماز آپ پڑھتے ہیں, تو اگر سورج طلوع ہوتا ہے 6:44 پر, تو آپ اگر 10 منٹ پہلے پڑھ لیں تو وہ تو ہو جائے گی, لیکن جو عشاء کی نماز ہے وہ کیا اس کے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں, یہ مسئلہ پوچھنا تھا مجھے. چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب جی کیسے ہیں عاصم اللہ صاحب؟ کا آپ شکر ہے, ٹھیک ہیں؟ دعائیں مفتی صاحب. آپ خیریت مفتی سے؟ صاحب میرا ایک سوال ہے, جی عاجزانہ سوال, کہ صحابہ کرام پہ فلمز وغیرہ بنائی جاتی ہیں, یعنی آج کل فلم چل رہی ہے حضرت عمر پہ, تو ان کو بھی دکھایا جاتا ہے کسی ایکٹر کی صورت میں, یا تو کیا جائز ہے یہ؟ چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا جی نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب, میں شبیر نقشبندی عرض کر رہا ہوں. جی کیسے ہیں شبیر؟ جی الحمدللہ. کل کے موضوع سے تھوڑا سی بات رہ گئی تھی, وہ یہ کہ آپ نے بالکل برحق فرمایا تھا کہ لا اکراہ فی الدین, جبر سے کسی کو مسلمان ہندو سکھ کو نہیں بنایا جا سکتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی جھوٹا حکمران جنت میں نہیں جائے گا. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر اترانے والا اور بڑائی پیچھے سے بگاڑنے والا جو ہے وہ بھی اللہ کا ناپسندیدہ آدمی ہے. تو میرا آپ کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ آیا مسلمانوں کے اوقاف سے جو یہ ہندوازم کے جو گردوارے مندر ہیں اور سکھوں کے جو گردوارے ہیں ان کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے کوئی چیز یہ ثابت ہے, صحابہ اکرام کے دور سے ثابت, ٹھیک ہے مسلمان وہ اپنے دین پر عمل کریں, اس میں جبر نہیں ہے, لیکن کیا ان کو پروموٹ کرنا اسلام اجازت دیتا ہے؟ اچھا, ایک تو جو سب سے پہلے تو طالب حسین صاحب نے جو سوال پوچھا تھا اس کا جواب دے دیتا ہوں میں, کہ جی انہوں نے کہا کہ صبح کی نماز جب تک دیکھیں صبح کا اشراق کا وقت نہیں ہوا, یعنی سورج طلوع ہونے کا وقت نہیں ہے, اس سے پہلے آپ فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں, فجر کی نماز کا وقت ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے جب تک صبح صادق نہ ہو, تو جب تک صبح صادق نہیں ہوگی اس سے پہلے تک آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں, آپ کی عشاء کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے, باقی عاصم صاحب آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ جی صحابہ کرام پر فلم بنانا اور کیا یہ دیکھنا جائز ہے, بنانا جائز ہے. اچھا دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انبیاء کرام اور صحابہ کرام یہ وہ مقدس شخصیات ہیں, خاص طور پہ انبیاء کرام, ان کے حوالے سے تو یہ بات ہے کہ بھئی آپ کسی قسم کا جو ہے وہ کارٹون بنانا اور ان کا کریکٹر بنانا یا کسی فلم میں ان کا کوئی رول دینا کسی شخص کو, کسی ایکٹر کو, تو یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے صحابہ کرام کے بارے میں بھی آتا ہے. اچھا, اب جو علماء ہیں ان میں 2 رائے ہیں, وہ کہ بھئی انبیاء کے بارے میں تو یہ متفق علیہ رائے ہے, سب کی رائے یہی ہے کہ بھئی ان کے اوپر آپ کوئی ایسی فلم بنائیں اور ان کا کوئی کردار ایسا آپ بنا دیں, اور جو مثال کے طور پہ میں آپ سے گزارش عرض کروں کہ
عمر خیام عمر مختار ایک فلم تھی جو عمر مختار ایک بہت بڑا، یہ میں آپ کو اپنی ایک پرسنل بات بتاتا ہوں، اور یہ لیبیا کا ایک بہت بڑا ایک فریڈم فائٹر تھا عمر مختار. تو بڑی زبردست فلم ہے وہ، میں نے بچپن میں دیکھی تھی. تو اس میں جو کردار ادا کیا ہے وہ کردار اینتھونی کوئن نے ادا کیا، اور وہ کردار اس کے اوپر بڑا ججا. پھر اینتھونی کوئن نے اور بھی کردار ادا کیے، دی میسیج میں بھی اس نے کردار ادا کیا حضرت حمزہ کا. تو لہذا میں آپ کو بتاؤں، میرے والد صاحب کہا کرتے تھے یار یہ جو بندہ ہے یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. میں نے ان سے کہا کہ جی کیوں آپ کو اچھا لگتا ہے؟ کہنے لگے یار یہ دیکھو اس نے کتنا اچھا کردار ادا کیا ہے. دیکھیں تو میں ان سے کہتا تھا کہ یہ تو ایک کافر آدمی ہے، یہ تو ایک ایکٹر ہے، آج اس کو یہ کردار ملا حضرت حمزہ کا تو اس نے حضرت حمزہ کا کردار ادا کر دیا، اس کو عمر مختار کا کردار ملا تو اس نے عمر مختار کا کردار ادا کر دیا. لیکن وہ عام زندگی میں تو ایک کافر ہے اور ایک ایکٹر ہے، اس کو تو جو کردار ملے گا وہ کر لے گا. تو میں پرسنلی جہاں تک یہ جو علماء بھی جو سمجھتے ہیں، جو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی ایکٹر کو ایک کردار دے دیتے ہیں، مثال کے طور پہ حضرت عمر کا، تو لوگ اس ایکٹر کے اندر حضرت عمر کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس ایکٹر سے ایسی ہی عقیدت اور محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا یعنی حقیقتاً تو وہ بندہ نہ حضرت عمر ہے نہ وہ مسلمان ہے، چلیں اگر مسلمان بھی ہو تو حضرت عمر تو نہیں ہے. تو لہذا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے دماغ میں حضرت عمر کا واقعہ چل رہا ہوگا یا آپ پڑھ رہے ہوں گے یا آپ سن رہے ہوں گے، تو آپ کا دھیان کس طرف جائے گا؟ اس کریکٹر کی طرف جائے گا، اس ایکٹر کی طرف جائے گا جس نے وہ کردار ادا کیا ہوگا، حالانکہ وہ تو حضرت عمر نہیں ہے. تو اسی طرح سے یہ تو چلیں کم درجے کی گستاخی ہو جائے گی کہ کسی ایسے شخص کو آپ حضرت عمر کا مقام دے رہے ہیں، نہیں بھی دے رہے لیکن اس کے بارے میں عقیدت آپ کے اندر ایسی پیدا ہو گئی. اگر چلیں نبی کے بارے میں، اگر کوئی نبی ہے اور وہ کوئی ایکٹر ان کا کردار ادا کرتا ہے، تو آپ تو پھر اس کو اسی لیول پہ لے جا رہے ہیں کہ جی ایسے اس کو دیکھتے ہی آپ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام اور انبیاء کرام کا تصور آ رہا ہے. تو لہذا پرسنلی دیکھیں وہ اصل تو نہیں ہے، لیکن وہ اس کو اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ نقل ہو، کیونکہ جو نقل جو شبیہ ہوتی ہے اس کو بھی پھر وہی عزت اور وہی مقام ملتا ہے نا. مثال کے طور پہ جب اب میں یہ مثال یہاں بیٹھتی ہی نہیں بیٹھتی، وہ جب آپ جا رہے ہوتے ہیں اور راستے میں اگر کہیں پر آپ کو بیت اللہ کی تصویر زمین پہ ملتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو اٹھاتے ہیں نا، اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کو کہیں سنبھال کے رکھتے ہیں اور کہتے ہو. میں تو پرسنلی اس جا نماز پہ بھی نماز نہیں پڑھتا جس کے اوپر بیت اللہ کی شبیہ ہو، کیونکہ وہ اصل تو نہیں ہے، اس کی نقل ہے، اس کی شبیہ ہے، اس کی تصویر ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ اس کا احترام کر رہے ہیں. اب کوئی آدمی بولے بھائی یہ تو کپڑا ہے یار، تم اس کپڑے کا اس کاغذ کا کیا احترام کر رہے ہو؟ ہم بولتے ہیں نہیں بھائی اس کاغذ کے اوپر بیت اللہ کی تصویر ہے. تو لہذا اب یہ اصل تو نہیں ہے لیکن نقل ہے، شبیہ ہونے کی وجہ سے اس کو وہ عزت تو نہیں لیکن اس کو کم سے کم کچھ درجے کی عزت تو مل جائے گی نا، اس کو بے حرمتی تو کوئی نہیں کر سکتا. تو اسی طریقے سے پرسنلی ان شخصیات کی اگر کوئی ڈرامے یا فلمیں بنائی جاتی ہیں تو ان شخصیات کو نہ دکھایا جائے، اور جو ہے وہ کیونکہ جو پورا میں نے ابھی آپ کو بتا دیا، جو جہاں تک میری فہم ہے، میری سمجھ ہے، میں نے آپ حضرات کو سمجھا دیا. آج کل ایک ڈرامہ بڑا چل رہا ہے اس کا ترکی کا، ارطغرل غازی کا جو ہے. اب دیکھیں وہ تو ایکٹر ہے، وہ ایک ایکٹر ہے، وہ کسی فلم میں کچھ کر رہا تھا، کسی فلم میں کچھ، کہیں ناچ رہا تھا، کہیں ڈانس کر رہا تھا، کہیں عشق کر رہا تھا، کہیں پہ کیا تھا. اب وہ جو لڑکی ہے وہ تو ایکٹر ہے، وہ اسکرٹ پہن کے گھوم رہی ہے، اس کی تصویریں وائرل ہوئیں. اب لوگ اس کو حلیمہ سلطان کو جو ہے وہ اسی حلیمہ سلطان کی طرح سمجھ رہے ہیں. تو بھائی وہ تو ایک ایکٹر ہے. اب وہ اگر کہیں جا رہی ہے، وہ جو ایکٹر کہیں جا رہا ہے تو اس کے لیے پورا ملک امنڈ کے آ رہا ہے اور روڈ بلاک ہو رہے ہیں، لوگ کھڑے ہو رہے ہیں جیسے وہ ارطغرل غازی خود آ گیا یا عثمان غازی خود چل کے آ گیا. بھائی وہ تو انتقال کر چکے، یہ تو ایکٹر لوگ ہیں، ان کو وہ عزت اور وہ احترام تو دینا سمجھ سے بالاتر ہے. حضرت عمر کا کوئی کردار ادا کرتا ہے تو کل کو وہ اگر لندن آتا ہے تو کیا پورا مسلمان جو ہے اس کا استقبال کرنے کے لیے اس ایکٹر کو پہنچ جائیں گے کہ جی اس نے حضرت عمر کا کردار ادا کیا تو یہ حضرت عمر کی طرح؟ بھائی کیسے حضرت عمر تو یہ نہیں ہو سکتا نا، سمجھ سے بالاتر ہے یہ بات. تو لہذا اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی سمجھ عطا فرمائے. شبیر نقشبندی صاحب نے کہا ہے کہ جی کیا
ہم اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ بھئی ہم مندروں کو، گردواروں کو پروموٹ کریں، گرجا گھروں کو پروموٹ کریں؟ بالکل نہیں بھائی، اسلام کہاں اجازت دے گا کہ بھئی آپ کسی مندر کو پروموٹ کریں، گردوارے کو پروموٹ کریں یا کسی گرجا گھر کو پروموٹ کریں۔ لیکن یہ گردوارے، یہ مندر، یہ گرجا گھر یا کوئی بھی عبادت خانہ اگر کسی اسلامی ملک میں ہے تو اسلامی حکومت کا جو حاکم ہے، جو وہاں کی حکومت ہے، ریاست ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی حفاظت کرے اور ان کو جو ہے وہ کیا کرے، ان کے اندر لوگوں کو عبادت کی اجازت ہو۔ اب دیکھیں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت ہیں، آپ مجھے بتائیں۔ اچھا نہیں، صلاح الدین ایوبی تو بعد کے نا، حضرت عمر تو پہلے کے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کو فتح کرتے ہیں تو وہاں پہ سارے چرچ، ہولی سیپٹی کا جو چرچ ہے، اس کے ساتھ ہی حضرت عمر کی جو حضرت مسجد عمر بھی ہے، آپ جاتے ہیں وہاں پہ پورا وزٹ کرتے ہیں اور ان کو یہ خوف ہے کہ کہیں عمر اس چرچ کو گرا تو نہیں دے گا، کہیں ختم تو نہیں کر دے گا۔ تو حضرت عمر نے، انہوں نے جب پورا دکھا دیا اور جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت عمر نے کہا مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس نے کہا، پادری نے کہا یہیں پڑھ لیں، تو آپ نے کہا نہیں، یہاں نہیں پڑھوں گا، اگر میں نے یہاں پڑھ لی تو میرے بعد میں آنے والے لوگ کیا کریں گے، وہ اس بات کو دلیل پکڑیں گے کہ عمر نے نماز یہاں پہ پڑھی تھی تو لہذا اب یہاں پہ مسجد بنا دو یا اس کو چرچ کو ختم کر دو۔ تو میں یہاں نہیں پڑھتا۔ انہوں نے ایک کنکری پھینکی اور وہ کنکری جہاں آج مسجد عمر ہے، بالکل سامنے ہولی سیپٹی کا چرچ کے، وہاں پہ جو ہے وہ اس کو کنیست القیامہ کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ وہ مسجد بھی موجود ہے، وہاں پہ آپ نے نماز پڑھی اور بعد میں پھر وہاں مسجد بنی۔ تو لہذا حضرت عمر نے تو کسی کنیسہ کو، کسی اس کو ختم نہیں کیا۔ جب مسلمان فاتح بن کر داخل ہوئے ہیں ایجپٹ کے اندر، تو ایجپٹ میں بڑے بڑے چرچ تھے، وہاں پہ تو بزنطائن حکومت تھی، تو مسلمانوں نے تو کسی کو ختم نہیں کیا۔ اور یہ پیرامڈس جو ہیں، ابو الہول اتنا بڑا مجسمہ ہے، تو کسی نے بھی اس کو توڑا نہیں، گرایا نہیں۔ وہ تو نیپولین بوناپارٹ نے جب حملہ کیا تو اس کی ناک جو آج ٹوٹی ہوئی ہے تو وہ اس کی گولا لگنے سے ٹوٹی تھی۔ تو عرض یہ کرنی ہے کہ پرموٹ کرنا ایک ڈیفرنٹ بات ہے، اور لیکن ان کو عبادت کا حق ہے، یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ جیسے میں نے کل بھی عرض کی تھی، پہلے بھی عرض کی تھی، ہاں یہ ضرور ہے کہ معروضی حقائق کو دیکھنا ہوگا کہ آپ ریاست کے اس فعل سے کہیں فساد تو نہیں پھیل جائے گا، کہیں انتشار تو نہیں پھیلے گا، کیا جو حالات اس وقت خطے کے ہیں، ہندوستان کے، کشمیر کے ہیں، ان حالات میں کیا ہو سکتا ہے۔ تو لہذا یہ ریاست کو پھر سمجھداری کا مظاہرہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ اتنی تفصیل سے زیادہ گفتگو اب ہو نہیں سکتی کیونکہ ٹائم بھی کم ہے، بریک کی طرف بھی جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو کالیں انشاءاللہ پھر بریک کے بعد ہی لے لیں گے جو کالیں رہ گئی ہیں، کیونکہ ابھی کال لیں گے تو بات مکمل نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، ہمیں مختصر سے بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ اچھا ناظرین، بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے، تھوڑا سا ہمیں نا ذرا سمجھنا ہوگا، اسلام کو بھی سمجھنا ہوگا، جذباتیت کو اپنی طرف رکھیں۔ اسلام کوئی جذباتیت کا نام تو نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب ایجپٹ فتح کیا، آپ دیکھیں ایجپٹ میں آج جو ہے وہ کئی چرچ موجود ہیں۔ میں ابھی جب گیا ہوں تو بڑے زبردست چرچ ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے مسجدیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے پورے ارض مقدسہ فلسطین کے اندر جو ہے آپ کو جگہ جگہ پہ آپ کو چرچ ملیں گے، جگہ جگہ۔ ایک چیز جو ہے وہ صلاح الدین ایوبی نے بھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اور تمام مسلمان حکمرانوں نے، کسی نے کوئی چرچ نہیں ڈھایا، کسی چرچ کو نہیں توڑا۔ دیکھیں، صرف اور صرف ہسٹری کے اندر، پہلے میں مسلمانوں کا بتا دیتا ہوں، پھر میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں گا کہ مسجدوں کے ساتھ کیا ہوا۔ صرف 2 جگہیں ایسی ہیں، خاص طور پہ ایک جگہ جو ہاگیا صوفیہ ہے، یہ جو استنبول میں ہے، جس کا مقدمہ ابھی فیصلہ ہونے والا آج کل میں کہ اس کو دوبارہ مسجد میں منتقل کیا جائے نہیں کیا جائے، اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے۔ یہ جو آرتھوڈکس کرسچن ہیں، ان کا مقدس ترین گرجا گھر تھا، اور جب سلطان محمد فاتح جب وہاں پہ انہوں نے فتح کیا، اور جب وہ اس کو انہوں نے مسجد کے اندر تبدیل کیا، اور وہ کیوں کیا؟ وہ اس لیے کیا
کہ جو مسجد قرطبہ تھی قرطبہ کے اندر اس کو چرچ میں تبدیل کر دیا گیا. جب وہاں پہ کنیسہ بنا دیا گیا, چرچ بنایا گیا, تو اس کا پیغام دینے کے لیے اس کو مسجد میں تبدیل کیا گیا. باقی آپ ہسٹری کے اندر کہیں نہیں بتا سکتے کہ بزور طاقت کے زور پہ کسی مندر کو, کسی چرچ کو, کسی سینیگاگ کو, کسی گردوارے کو جو ہے مسجد میں تبدیل کیا گیا ہو. اور یہاں پہ جو آپ کو چرچ نظر آتے ہیں, جو کئی چرچ ہیں جن میں مساجد بن چکی ہیں, وہ خریدے گئے ہیں, اور وہ جو چرچ فنکشنل نہیں تھے مسلمانوں نے ان کو خریدا, اور خریدنے کے بعد ان کو جو ہے وہ مسجدوں کے اندر منتقل کیا گیا. ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ سفر کریں. الحمدللہ میں کئی دفعہ اسپین جا چکا ہوں, قرطبہ, غرناطہ, سویل, اور یہ سارے علاقے جو ہے میں نے دیکھے ہیں. میرے ساتھ کئی لوگ بھی گئے ہیں, اس وقت پروگرام بھی دیکھ رہے ہوں گے. آپ کئی مساجد ہیں, کئی مساجد جن کو جو ہے وہ چرچوں کے اندر بزور طاقت کے زور پر جو ہے چرچ منتقل کر دیا گیا, تبدیل کر دیا گیا. تو لہذا, اور وہ ہمیں جگہ جگہ وہاں پہ ملتی ہیں, کئی پیلیسز میں ملتی ہیں, کئی جگہ پہ مسجد کے آثار نظر آتے ہیں. میں نے کئی ڈاکومنٹریز بھی بنائی ہیں. تو لہذا عرض یہ کرنا ہے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اسلام کو بھی سمجھیں. جب تک دیکھیں آج دنیا کے اندر اتنی تیزی سے پھیلنے والا مذہب, اور صحابہ نے جس طریقے سے پھیلایا, اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام کے اندر اسلام ایک ٹالریٹ مذہب ہے. یہ اس کے اندر ٹالرنس زیادہ ہے بنسبت دوسرے مذاہب کے. ٹھیک ہے, اگر نہیں ہوتی تو 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے ہندوستان کے اندر, اور ایک گردوارہ, ایک مندر, ایک چرچ نہیں بچنا چاہیے تھا. 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے. تو آپ کو تو وہ مندر سارے نظر آتے ہیں, سب چیزیں نظر آتی ہیں. باقاعدہ مسجدوں کو تو شہید کیا گیا, لیکن مندروں کو تو نہیں کیا گیا. ناظرین, اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے, آپ سب حضرات کو عطا فرمائے. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی. اچھا مفتی صاحب, میرے 2-3 سوال ہیں. جی جی. پہلے تو میں آپ کا پروگرام بہت اچھا تھا, وہ بلو ماسک کے بارے میں دیکھی, ابھی دیکھا آپ نے؟ کل ہوا تھا بلو ماسک کے بارے میں. نہیں, وہ کہاں دیکھا آپ نے؟ یوٹیوب ٹی وی پہ تھا نا. اچھا, ٹی وی پہ دکھا ہے. چلیں, شکر ہے انہوں نے دکھا دیا. ٹی وی پہ دکھا ہے, اتنا اچھا تھا وہ پروگرام, بہت پسند آیا. آپ ہم کو اچھا پکھا دیتے, ہم بیٹھے بیٹھے پوری دنیا دیکھ لے رہے ہیں ہم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا مفتی صاحب, میرے 2-3 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. ایک تو قربانی کے بارے میں ہے. میں انڈیا میں کر رہی, وہ انڈیا کے مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہے. تو میں اپنے بچوں کے واسطے بھی کرائی, اپنے پوتا پوتی کے لیے بھی کرائی. سب اس میں انڈر ایج بھی ہیں. ٹھیک ہے. وہ نہیں تھا, تو میں بولی چلو یہ تو وہ ہے نا, کیونکہ غریبوں کو مل جائے گا کھانا, تو اس لیے بھیجی میں. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل نماز, عشاء کی نماز کا پرابلم ہے. آج کل عشاء پڑھ کے سوئے تک 2 بج جاتے, تقریباً 2 بج جاتے. اب پھر اس کے بعد سو جاتی میں تھوڑی دیر, اس کے بعد سے اٹھتی ہوں. یہ فجر کے لیے اٹھ کے پھر اتنی مشکل سے پڑھ لیتی ہوں. اچھا پڑھ لیتی ہوں نماز, اور پڑھ کے پھر بعد میں سو کے کتنے بجے بٹوین 6:30 and 7 کو اٹھ کے اشراق پڑھ لیتی ہوں. پڑھ سکتے ایسا؟ جی بالکل ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال. السلام علیکم. جی جی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب, یہ میں نے آپ سے اپنے ہسبینڈ کے ریلیٹڈ پوچھنا تھا. جی جی. تو میں نے اپنے ہسبینڈ کے ریلیٹڈ پوچھنا تھا کہ وہ نماز آگے بھی مفتی صاحب پڑھتے تھے. اب انہوں نے لاک ڈاؤن کے دوران انہوں نے 5 وقت ایسے باقاعدگی سے انہوں نے نماز بھی شروع کی ہے, قرآن ایوری تھنگ. تو انہیں نماز میں, قرآن میں جب پڑھتے رہتے شیطانی وسوسے, اٹھتے بیٹھتے برے خیالات آتے ہیں. تو اتنا ان کے اندر ڈر خوف ہے, اور اس کے ریلیٹڈ پوچھنا تھا. اور کوئی وظیفہ ہم جو کرتے ہیں جو
چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں گزارش کر رہا ہوں، صرف 2 سوال ہیں میرے. جی 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 ایک تو یہ ہے لیدر ساکس پہن کے ہم وضو کرتے ہیں، مسح کرنے کے بعد اتار دی جائے تو کیا وہ وضو ختم ہو جاتا ہے، یا اتار کے مسئلے میں دوبارہ جیسے اشراق کی نماز کے لیے جب وضو کرنا دوبارہ کرنا پڑتا ہے پھر دوبارہ پہننی پڑتی ہے یا اسی میں چل جاتا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیں جی. جی بھائی میں نے پوچھنا تھا کہ سورت واقعہ، سورت ملک اور سورت سجدہ جو ہم رات کو پڑھتے ہیں وہ عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں کہ مغرب کے بعد پڑھنا ضروری ہے؟ اچھا دیکھیں، مغرب کے بعد پڑھیں. اگر وہ حدیث کی فضیلت حاصل کرنی ہے تو مغرب کے بعد پڑھیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اوکے. بہت شکریہ. مغرب کے بعد پڑھیں نا، مغرب کے بعد رات ہو جاتی ہے. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. Hello, assalamu alaikum. Walaikum May I assalam. ask you please, Mufti Saab? I've been separated from my husband for approximately 15 years. When I left him, he said he doesn't want to give me a divorce, and he said to be on through somebody that he doesn't want me to take the kulla. So yesterday you had a viewer, a lady saying that she has been separated also, and she's still in the nikah. Can you tell me then, have I been living in sin because I'm still in the nikah? And because he didn't want to give me kulla, if I go back to him and say, you give me kulla, and he says no, then is that his fault or my fault, and am I living in sin? What do I need to do? چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اور نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے سوال پوچھنا، یہ اور نماز عشاء کی نماز اور نماز آپ کی آواز کٹ رہی ہے میری بہن. آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے. آواز کٹ رہی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ جو یہ نمازیں ہیں، نماز عشاء، نماز ساست اور نماز اوابین، یہ اگر ایک پڑھ لیں تو ساری ہو جاتی ہیں یا پھر علیحدہ علیحدہ پڑھنی چاہیے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے، نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی گزارش ہے کہ مطلب کلیئر نہیں ہو رہا ہے کہ لیدر ساکس پہن کر آپ وضو کرتے ہیں. ہاں جی، آپ کا سوال ابھی آیا نا، ابھی تو میں نے جواب دینا ہے نا حضرت. جواب نہیں دیا میں نے اس کا بھی جواب دوں گا نا میں. ٹھیک ہے، دوسرے 2 سوال اور تھے. جی جی پوچھیں. اگر سورۃ یاسین پڑھتے اور اگر بھول جاتے ہیں نماز میں، اس کو چھوڑ کے دوسری سورت پڑھی جائے تو کیا پھر سجدہ جو ہوتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے یا نہیں؟ چلیں ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے؟ تیسرا سوال یہ تھا، اشراق کی نماز فجر کی نماز کے 15 منٹ کے بعد ہوتی ہے. اشراق کی نماز فجر کے 15 منٹ کے بعد ہوتی ہے نماز اشراق. نہیں، وہ تو یعنی وقت ختم ہونے کے، فجر کا وقت ختم، فجر کی نماز فجر کے وقت ختم ہونے کے، سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح ہے. احتیاطاً 10-15 منٹ کے بعد پڑھنی چاہیے. 10 یا 15 10 منٹ 15 منٹ 10 منٹ کے بعد پڑھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے، نیکسٹ کال نہیں. اچھا چلے میں جواب دے لیتا ہوں. ایک تو جو ہے وہ میری بہن نے سوال پوچھا تھا کہ جی وہ قربانی انہوں نے انڈیا میں کروائی ہے اپنی طرف سے بھی، بچوں کی طرف سے بھی، تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے جی، کروا سکتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ آپ اپنی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کی طرف سے بھی کروا سکتے ہیں، اور مرحومین کی طرف سے بھی کروا سکتے ہیں. بالکل کروا سکتے ہیں، شرعی طور پر اس کی اجازت ہے. باقی اشراق کے حوالے سے میں نے ان کو بتا دیا تھا. لاک ڈاؤن میں میاں نے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے جی. بہت سارے لوگوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی. اب ان کو نماز کے دوران میں وسوسے آتے ہیں. دیکھیں ڈاکو تو وہیں آئے گا نا جہاں پہ خزانہ ہوگا، جہاں پہ مال ہوگا وہیں ڈاکو آئے گا، وہیں چور آئے گا. جو خالی جگہوں پہ غریب مفلس کے گھر میں تو کوئی ڈاکو چور نہیں آ رہا نا. تو اسی طرح اب جب انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی ہے، اب اللہ کو راضی کرنا شروع کر دیا، تو اب ان کے پاس یہ خزانہ ہے، اور یہ ان کے پاس نماز کی دولت، نیکیوں کا انبار، نیکیوں کی دولت جمع ہونا شروع ہو گئی ہے. تو اب شیطان ڈاکہ ڈالنے کے لیے آ گیا. اب شیطان کیا کر رہا ہے؟ وسوسہ ڈال رہا ہے. شیطان جو ہے شیطانی خیالات ڈالے گا، برے برے خیالات ڈالے گا، اور کوشش کرے گا یہ بندہ دوبارہ ویسے ہی ہو جائے جیسے پہلے تھا، نماز چھوڑ دے. تو لہذا اب مقابلہ کرنا ہے جی، حفاظت کرنی ہے، اپنی حفاظت کریں.
اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 97 اور 98 ہے، روزانہ 21 مرتبہ پڑھا کریں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 97 اور 98 21 مرتبہ پڑھا کریں، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ دیکھیں جب آپ پہلی دفعہ جب آپ ساکس پہنتے ہیں لیدر کے یا موٹے ساکس پہنتے ہیں تو اس کے لیے پہلا جو ہے وہ آپ کو وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ وضو کریں گے یا آپ نے غسل کیا یا وضو کیا، اور وضو مکمل کرنا ہے آپ کو۔ جب مکمل کر لیا یعنی پاؤں دھو کے اور وضو کریں، وضو میں تو پاؤں بھی دھونا ہے نا، تو پاؤں بھی دھو لیے، اب آپ نے ساکس پہن لی، لیدر کی چمڑے کی ساکس پہن لی یا موٹے ساکس پہن لی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ مقیم ہیں تو اب آپ نے جیسے ظہر کے وقت میں آپ نے وضو کر کے ایسے ساکس پہنی ہیں تو اگلے دن ظہر تک آپ ان جو ساکس ہیں ان کے اوپر آپ مسح کریں گے، ٹھیک ہے، اگر آپ مقیم ہیں۔ اگر آپ سفر میں ہیں، مسافر ہیں، تو آپ 3 دن تک کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ بیمار بھی ہیں تو آپ 3 دن تک کریں گے۔ اور اگر سردی بہت زیادہ ہے اور پاؤں دھونے سے بیماری لگنے کا خطرہ ہے، بوڑھے ہیں، سردی بہت ہے، تو پھر بھی آپ 3 دن تک مسح کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس 3 دن میں مسح کیسے ہوگا؟ بھئی آپ نے وضو کیا، ہاتھ دھوئے، آپ نے چہرہ دھویا اور آپ نے کونیاں دھوئیں اور آپ نے مسح کیا اور سر کا مسح کیا اور آپ نے اپنے ساکس کے اوپر ایسے اوپر کی طرف آپ نے اس پہ مسح کر لیا، مسح علی الخفین، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا جو ہے وہ مسح ہو جائے گا۔ اب مین وائل آپ نے کیا کیا کہ جی عشاء کے وقت، رات کو سوتے وقت آپ نے ساکس اتار دی۔ اب جب آپ نے ساکس اتار دی تو اب دوبارہ جو ہے جب آپ نے ساکس پہننی ہے ناظرین، تو دوبارہ سے آپ کو وضو کرنا ہوگا اور وضو کر کے آپ دوبارہ سے ساکس پہنیں گے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سے آپ ساکس پہنیں گے۔ آپ کے ساکس اتارنے سے آپ کا مسح جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، آپ کو دوبارہ سے وضو کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا جو میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ بھئی وہ یعنی میری بہن نے کہ جی وہ سیپریٹڈ ہیں اور کئی سالوں سے، اور ان کا میاں ان کو طلاق بھی نہیں دیتا، خلا بھی نہیں دیتا، تو کیا یہ گناہگار ہو رہی ہیں؟ نہیں، گناہگار تو نہیں ہو رہی اگر کوئی ویلڈ ریزن ہے۔ اگر وداؤٹ اینی ریزن کوئی ایسی بس شادی ختم کر رہی ہیں، کوئی شرعی کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی ایسا ویلڈ ریزن نہیں ہے، تو پھر تو اسلام تو اجازت دیتا ہے کہ بھئی نکاح ختم کر لیا جائے، لیکن اگر بغیر کسی ریزن کے اگر آپ ختم کر رہے ہیں تو پھر یقینی طور پر اس کی ذمہ داری پھر عورت پہ آئے گی، اور ایسے رہنا اچھی بات نہیں ہے۔ ایک خاتون کا بغیر نکاح کے نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن جو خاتون ہیں جنہوں نے شادیاں نہیں کیں، جن کے نکاح نہیں ہوئے یا سیپریٹ ہیں، تو 2 قسم کی ہوگی نا۔ ایک تو وہ ہیں جن کے نکاح نہیں ہوئے، تو ان کو تو نکاح کر لینا چاہیے، کسی بھی اچھے شخص کے ساتھ نکاح کریں، اور نکاح کرنا، اور یہ اس کو اتنا بڑا ہوا نہ بنائیں کہ بھئی شادی کوئی بہت بڑا ہوا نہیں ہے، نکاح کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں خواتین کرتی ہیں، آپ بھی کریں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اب اگر سیپریشن کر لی ہے تو اب اس میں یہ ہے کہ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ دیکھیں تھوڑے وقتی طور پہ انسان جدا ہوتا ہے تاکہ ریکنسائل کرے، تھوڑا سا غور و فکر کرے، اور جب جدا ہوں گے تو دونوں ایک دوسرے کے بارے میں سوچیں گے، اپنی غلطیوں کو سارٹ آؤٹ کریں گے، آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ بھئی میری کیا غلطی تھی، اس کی کیا غلطی تھی، اور تو اس میں کیا ہوگا، دوبارہ سے جب ریکنسائل کریں گے، آپس میں ملیں گے، تو وہ غلطیاں دوبارہ نہیں دہرائیں جن کی وجہ سے ان کو سیپریٹ ہونا پڑا۔ لیکن اگر وہ دوبارہ سے وہی غلطیاں ہو رہی ہیں، دوبارہ سے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو اب بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ بھئی طلاق کے ذریعے سے علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ شوہر ایک طلاق دے دے، اور ایک طلاق دے دے، وہ عورت 3 مہینے گزار لے، اس کے بعد اس کی عدت ختم ہو گئی، اب وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے، دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ تو اگر یہ تو بہتر طریقہ ہے، ایک طلاق دے کے بیوی کو فارغ کر دیا جائے۔ اور اگر وہ شوہر نہیں دیتا تو بھئی وجہ ہے کہ کیوں نہیں دے رہا، یا تو ساتھ رکھے، اگر ساتھ بھی نہیں رکھ رہا اور بیوی ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس کے پاس آپشن کیا ہے؟ زبردستی تو کر نہیں سکتا، وہ اسلام میں اجازت تو ہے نہیں، تو اس کے پاس یہی ایک آپشن بچتا ہے کہ بھئی وہ طلاق دے دے۔ اگر عورت خلا مانگ رہی ہے تو اس کو خلا دے دے، لیکن طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ بھئی کسی عالم کے پاس چلے جائیں اور ایک دفعہ ٹرائی کر لیں، اور ایک دفعہ دوبارہ سے کہ بھئی کہ دوبارہ اگر ساتھ رہ سکتے ہیں تو رہ لیں، کیونکہ
اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو ناپسند بات ہے وہ طلاق ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی. تو یہ تھوڑا سا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اور شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی علیحدہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی. باقی اگر دیکھیں اشراق کی نماز اشراق کے وقت میں پڑھنی ہے، چاش کی چاش کے وقت میں، اوابین کی اوابین کے وقت میں. یہ تھوڑی کہ بھئی ایک نماز پڑھیں گے ساری نمازوں کا، اشراق صبح ہوتی ہے، اوابین مغرب کے بعد ہوتی ہے. تو آپ جو نماز بھی پڑھ لیں، فرض تو ہے نہیں، نفل ہیں، آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا ضرور. دوسرا جو ہے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے اگر کوئی نماز میں بھول جائے تو کیا اس کو سجدہ کرنا ہوگا؟ دیکھیں اگر آپ نے ایک رکوع یا ایک رکوع پڑھ لیا ہے، 3 آیتوں سے زیادہ پڑھ لیا ہے، تو آپ رکوع کر کے نماز مکمل کریں، آپ کو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری صورت پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر آپ نے یاسین شروع کی تھی، 10-12 صورتوں کے بعد اگر آپ بھول گئے ہیں تو آپ رکوع کر لیں اور اپنی نماز کو مکمل کر لیں جی، ٹھیک ہے جی. اور باقی نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب کیسے مزاج جناب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. مفتی صاحب 2 سوال ہیں میرے پاس. ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ ایک بزنس انڈر پروسیس ہے، ود ان 1-2 منتھ بک جائے گا، تو اس کے اوپر ہماری کافی بڑی رقم بن رہی ہے زکوٰۃ کی. تو ہمیں کسی نے یہ کہا ہے کہ آپ کو امیڈیٹلی ونس یو ریسیو دی منی آپ کو وہ اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. تو ایک تو سوال میرا یہ تھا کہ کیا وہ ہمیں تو یہی معلوم ہے کہ پورا سال اگر آپ کے پاس رقم ہو تو اس کے بعد زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے آپ پہ؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس بڑی رقم سے ہم سوچے تھے کہ کوئی فلاحی کام کر سکتے ہیں پاکستان میں، یا وہ زکوٰۃ ضروری لوگوں کے پاس جانی ضروری ہے؟ کیونکہ ہم آلریڈی سالانہ ہم نے منتھلی لوگوں کے لیے مقرر کی ہوئی کافی سارے 25-30 لوگ ہیں جن کو ہم منتھلی اسٹینڈنگ آرڈر دیا ہوا ہے، ان کو زکوٰۃ جاتی ہے. تو یہ جو بڑی رقم ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی بڑے فلاحی کام میں لگا دیں. ٹھیک ہے، بتاتا ہوں جی میں آپ کو. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جی. اگر کوئی شخص میری وائف کو یہ کہے کہ آپ اپنے شوہر کے پیچھے لگی رہتی ہیں اور وہ کہنے والی ان کی مدر کی ہو، تو اس شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ کلیریفائی کر دیں پلیز. آپ کی ساس یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں؟ مجھے نہیں معلوم اس چیز کا. اچھا، اور وائف دیکھ رہی ہیں؟ ہاں، وہ میں تو میرے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی ہیں. تو یہ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن ہے کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہوا ہے اور وہ سیپریٹ ہو چکے ہیں تو کیا ان کی طلاق ہو چکی ہے؟ کسی کا کہنا ہے کہ اگر 7 منتھ کے اندر اندر وہ آپ اکٹھے نہیں ہوتے ہیں، الگ رہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ طلاق ہو چکی ہے. چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، اوکے سر. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کہ جو قربانی ہوتی ہے پر پرسن ہوتی ہے پر فیملی ہوتی ہے؟ یعنی اگر میاں بیوی قربانی دے رہا ہے اور بیوی نہیں دے رہی، پوری فیملی کے لیے ہو جاتی ہے میاں بیوی کے لیے؟ دیکھیں جو احناف اسکول آف تھاٹ ہے اس میں تو ایک قربانی ایک کی طرف سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اگر میاں بیوی ہیں تو وہ اپنی اپنی دیں گے، جو حنفی اسکول آف تھاٹ میں ہے. باقی دوسرے ائمہ کے نزدیک ایک قربانی سب کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی 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 میرا کوشچن یہ ہے کہ جب مجھے نماز نہیں پڑھنی ہوتی تو ان دنوں کیا میں آیت الکرسی پڑھ سکتی ہوں؟ اور صبح شام کے اذکار ہیں اس میں دعائے انس ہے اور بھی چیزیں، تو پلیز ذرا اس بارے میں بتا دیجیے. اور اگر آیت الکرسی نہیں پڑھ سکتے ہیں پھر حفاظت کے لیے کیا پڑھیں؟ جیسے میری عادت ہے آیت الکرسی پڑھ کے بچوں پہ دم کرنا سب پہ، تو پلیز اس بارے میں بتا دیجیے. چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. اچھا جی، پہلے تو میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ وہ کاروبار فروخت کر رہے ہیں اور ان کو ایک بڑی رقم ملے گی اور کسی نے ان کو کہا ہے کہ اس رقم پہ فوراً زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اچھا دیکھیں، زکوٰۃ کا اصول یہ ہے کہ وہ ہولانِ ہول یعنی سال گزرنے پہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کا اینڈ ایئر ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو رمضان سے رمضان آپ کا اینڈ ایئر ہو گیا. اب رمضان کا مہینہ جب آئے گا اور یہ رقم آپ کے پاس ہوگی تو آپ کو اس رقم میں زکوٰۃ دینی ہوگی، اور اگر رقم نہیں ہوگی تو نہیں دینی ہوگی. ٹھیک ہے جی.
فوراً نہیں دینی، سال گزرنے کے بعد دینی ہوتی ہے. اور سال بھی یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ ابھی آپ کا سال کب ہے، یعنی زیادہ تر میں مثال دے رہا ہوں، زیادہ تر لوگوں کو رمضان سے رمضان ہوتا ہے. اب بیچ میں جتنے پیسے آئے گئے، ختم ہو گئے، زیرو ہو گئے، زیادہ ہو گئے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اینڈ میں دیکھا جائے گا سال گزرتے وقت کہ رمضان میں آپ کے پاس یہ پیسے ہیں تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، اگر نہیں ہے تو آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی. ٹھیک ہے جی. چاہے 1 مہینے پہلے پیسے آئے ہوں، رمضان سے 1 مہینے پہلے پیسے آئے ہوں تو آپ اس پیسوں پہ بھی زکوٰۃ دیں گے اپنے سال کے مکمل ہونے پہ. دوسرا آپ نے کہا کہ بھئی کیا ہم اس کا پیسے کو فلاحی اس پہ لگا سکتے ہیں. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے تعمیر نہیں ہو سکتی. کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں ہاسپٹل بنا دوں، میں مسجد بنا دوں، میں قبرستان کی زمین خرید لوں، میں جو ہے وہ یتیم خانہ بنا دوں، کوئی عمارت بنا دوں، تو عمارت بنانے سے ان سے زکوٰۃ کی رقم اس میں استعمال نہیں ہوتی. زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ انسانوں کو دی جاتی ہے، ضرورت مندوں کو دی جاتی ہے، بیماروں کا علاج کروانے کے لیے دی جا سکتی ہے، غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے، کپڑے کے لیے، اور غریبوں کو پیسے دے دیں تاکہ اس سے وہ ایجوکیشن حاصل کر لیں، ان کو پیسے دے دیں تاکہ وہ اپنا گھر بنا لیں، یا کسی غریب کو گھر بنا کے دیا جا سکتا ہے، یعنی وہ بھی زکوٰۃ میں استعمال ہو سکتا ہے. دوسرا، وائف کو ان کی والدہ کہتی ہیں تم اپنے شوہر کے پیچھے لگی ہوئی ہو، تو بالکل ہر بیوی کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ وہ اپنے شوہر کے پیچھے ہی لگیں، اور اپنے شوہر کے پیچھے لگنے میں ہی عافیت ہے، اور اسی میں ہی خیر ہے، اور اسی میں ہی گھر آباد رہیں گے. جو بیویاں اپنے شوہروں کو پیچھے لگاتی ہیں تو ان کے ساتھ ذرا مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو لہذا میری گزارش یہ ہے کہ پیچھے ہی لگے رہیں، اسی میں ہی خیر ہے. باقی پیچھے رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیوی کو غلام بنا کے رکھیں، آپ اس کو دوست بنا کے رکھیں، اور دوست بنا کے رکھیں، اور اس کے ساتھ مشورہ کریں، اس کو رسپیکٹ دیں، عزت دیں، اس کے ساتھ بانیوں جیسا، نوکرانیوں جیسا سلوک نہ کریں. ٹھیک ہے. میاں بیوی اگر 7 مہینے سے جدا ہیں تو اس سے طلاق نہیں ہوتی. یہ کس نے غلط فہمی، یہ بالکل غلط بات ہے. طلاق دینے سے ہوتی ہے، خلا لینے سے ہوتا ہے. ساتھ رہنا 2 سال 5 سال بھی اگر اکٹھے نہ رہیں اس سے طلاق نہیں ہوتی ہے. طلاق جب تک نہ دیں اس وقت تک. اور ایام میں آپ آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، قرآنی اذکار بھی کر سکتے ہیں، اور دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں. ناظرین، پروگرام کا وقت بالکل اپنے اختتام کو پہنچ چکا. انشاءاللہ آپ حضرات سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعا مجھے یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.